بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو افراد ناپاکی کی حالت میں تسبیح یا درود شریف کا ورد کرتے ہیں وہ آج اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ ان کا یہ عمل کیا اثر دکھانے والا ہے۔ آپ کی یہ کوشش آپ کو جنت سے قریب کر رہی ہے یا خدا نخواستہ آپ ناسمجھی میں اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک معمولی سی بھول آپ کی سال ہا سال کی بندگی کو ضائع کر رہی ہو۔ آج اگر آپ نے یہ پیشکش ادھوری چھوڑ دی تو یہ آپ کی زندگی کی ایک نہایت ہولناک غلطی بن سکتی ہے، جس کا افسوس شاید تادم مرگ رہے، کیونکہ آج میں وہ حقیقت ظاہر کرنے والا ہوں جو آپ کا شعور بیدار کر دے گی اور آپ کو اس سچائی سے باخبر کرے گی جو ہر مومن کے لیے جاننا لازمی ہے۔ پہلا سوال ایک بہن نے دریافت کیا ہے کہ گھر کے کام کاج کے اثناء میں یا مخصوص ایام یعنی ناپاکی کے دوران میری زبان سے خود بخود درود پاک جاری ہو جاتا ہے، تو کیا مجھے اسے فی الفور روک دینا چاہیے؟ کیا میں گنہگار تو نہیں بن رہی ہوں؟ دوسرا سوال ایک نوجوان بھائی کی جانب سے ہے کہ میں درود پاک کا ایک وظیفہ کر رہا ہوں، لیکن غسل واجب ہونے کے سبب کیا میرا وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا؟ کیا میں اس ناپاکی کی صورت میں ورد جاری رکھ سکتا ہوں؟ اور تیسرا سوال ایک بزرگ نے پوچھا ہے کہ بیٹا، ہم ضعیف لوگ ہیں، جسمانی ناہمواری کی وجہ سے بار بار وضو یا غسل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں درود شریف پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ وہ استفسارات ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرے شخص کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی آیات، مستند احادیث اور علماء کے معتبر حوالوں کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم غیر ارادی طور پر کوئی غلطی کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں اس حالت میں بھی سنبھالے ہوئے ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سلسلے کے سب سے اہم حصے کی طرف جس کے بارے میں جانکاری آپ کی زندگی کے اطمینان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا ناپاکی کے ایام میں زبان سے درود پاک ادا کرنا گناہ یا بے ادبی ہے؟ دیکھیے دوستو، ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے قلب میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اوہ، تم تو ناپاک ہو، تم تو گنہگار ہو، تم کیسے اس پاک ذات یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہو؟ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں 90% لوگ مات کھا جاتے ہیں اور ذکر ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، غور سے سن لیں، اللہ پاک نے دین میں ہمارے لیے سختی نہیں رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ باوضو ہوں یا نہ ہوں، چاہے آپ پاک ہوں یا غسل کی ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور درود پاک کا ورد کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ آپ خود قیاس کریں، اگر کوئی پیاسا ہو اور وہ میلا ہو تو کیا وہ پانی نہیں پیے گا؟ بالکل پیے گا۔ درود پاک تو ہماری روح کی تسکین ہے۔ اگر ہم ناپاکی کے خوف سے درود چھوڑ دیں گے تو ہماری روح مرجھا جائے گی۔ فقہ کی مستند کتاب فتاوی عالمگیری میں صراحت سے درج ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک اعلیٰ عمل ہے۔ اسے بے ادبی گرداننا شیطان کا فریب ہے، کیونکہ آپ کا دل تو پاک ہے اور آپ کی نیت تو صاف ہے، لیکن یہاں ایک نہایت باریک اور اہم موڑ آتا ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور درود پاک میں وہ کیا فرق ہے
جو لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ناپاکی میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، شاید اسی طرح درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہی سے غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اسے ناپاکی میں لمس کرنا تو دور کی بات، زبانی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی سوائے ان آیات کے جو دعا کے طور پر ادا کی جائیں۔ لیکن درود پاک تو وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترتیب دیا ہے۔ درود پاک تلاوت نہیں ہے بلکہ ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، ایک سلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مناجات اور سلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط نہیں رکھتا کہ وہ ہر وقت غسل کی حالت میں ہو۔ اگر آپ ناپاکی کی صورتحال میں ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے تو عارضی طور پر محروم ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے درود کا راستہ کھولا رکھا ہے تاکہ آپ کا رابطہ اپنے خالق اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہ ہونے پائے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا ترک کر دیا تو گویا آپ نے وہ واحد سہارا بھی کاٹ دیا جو آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکتا تھا۔ اب ہم اس موضوع کے اس اہم حصے پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے بے شمار لوگوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا درود عرش الہی تک پہنچتا بھی ہے یا اسے راستے میں ہی روک کر واپس موڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انسان غسل کی ضرورت میں ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ فلک کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، تو پھر اس کا درود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون لے کر جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کبھی بھی حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کا جسمانی طور پر ناپاک ہونا ایک عارضی کیفیت ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ کبھی میلا نہیں ہوتا۔ رہی بات فرشتوں کی تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے ایسے معمور فرمائے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ تمام زمین پر گشت کرتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی درود و سلام کی صدا آتی ہے وہ اسے فوراً ایک نورانی لفافے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والے نے لباس کون سا پہنا ہے یا وہ کس حالت میں ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ درود کتنا ہے اور عقیدت کتنی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر درود پاک ناپاکی کی حالت میں قبول نہ ہوتا تو اللہ پاک اس ذکر کو تلاوت قرآن کی طرح ناپاکی میں منع فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر حال میں جاری رکھنے کی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے گنہگار اور پریشان حال بندوں کو خود سے جدا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ناپاکی میں جب آپ شرمساری کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ شرمساری آپ کے درود کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے خوف کی طرف جو آپ کے وظائف سے منسلک ہے۔ اگر آپ کسی خاص درود پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ناپاکی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آپ کی وہ محنت
ضائع ہو جائے گی جو آپ نے پچھلے کئی ایام سے کی تھی۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس اپنا سب سے بڑا چال چلتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تم ناپاک ہو گئے ہو، اب اگر تسبیح تھامی تو بے ادبی ہوگی، اب اگر پڑھا تو گناہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اب چھوڑ دو۔ خبردار، یہ شیطان کا احترام نہیں، یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ وہ آپ کا وظیفہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اتنی وسعت ہے کہ جلیل القدر علماء کرام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تسبیح اور ذکر کے لیے باوضو ہونا یا غسل میں ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک ہو کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ مجبوری یا ناپاکی میں بھی اپنا ورد جاری رکھتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جاری رہتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں کو کپڑے سے پکڑ کر یا بغیر تسبیح کے بھی اپنا شمار پورا کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کیا کوئی بیمار کھانا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ نہایا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، اسی طرح آپ کی روح کو اس درود کی حاجت ناپاکی میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ کثافت کا احساس ختم ہو اور آپ کو دوبارہ پاکیزگی کی طرف لوٹنے کی ہمت ملے۔ جس طرح آفتاب کی روشنی کسی ناپاک جگہ پر پڑے تو آفتاب گندا نہیں ہوتا، اسی طرح درود پاک کا نور جب ایک ناپاک انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ درود میلا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس انسان کے اندر کو دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے وظائف کو کبھی مت چھوڑیے، چاہے حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو شیطان کی اس خفیہ چال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا شخص ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک کی تسبیح اٹھاتے ہیں یا ناپاکی میں ذکر کا ارادہ کرتے ہیں تو اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ تم تو بہت گنہگار ہو، تمہارا درود تو قبول ہی نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ آپ کا باطن نہیں بول رہا ہے، یہ شیطان آپ کے کان میں پھونک مار رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بندہ ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے پروردگار سے نہ جڑ جائے۔ وہ جانتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی سپر پاور چیز ہے جسے وہ کبھی نہیں توڑ سکتا، اس لیے وہ آپ کو اس سپر سے ہی دور کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے ہاتھ دلدل میں بھرے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ابھی بہت گندا ہوں، میں صابن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ صابن بہت پاک چیز ہے؟ نہیں نا، بلکہ آپ فوراً صابن کی طرف لپکیں گے تاکہ وہ نجاست صاف ہو سکے۔ بالکل اسی طرح ناپاکی وہ کیچڑ ہے اور درود پاک وہ صابن ہے۔ شیطان آپ کو صابن سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ گندے ہی رہیں، اس کے اس جھوٹے ادب کے چکر میں کبھی نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر نجاست کو ختم کرنے والا ہے۔ اب ایک اور اہم بات جو آپ کو باقی اس سلسلے سے جوڑے رکھے گی وہ ہے ناپاکی میں درود پاک پڑھنے کی خفیہ برکت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ پاکیزگی میں درود پاک پڑھتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، لیکن جب وہ ناپاکی، بیماری یا کسی مجبوری کی حالت میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں نم لائے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر عام حالت سے زیادہ جوش میں آتی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ صرف درود نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنی انا اور شیطان کی چال کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرا جسم بھلے ہی اس وقت غسل کا محتاج ہے لیکن میرا دل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ناپاکی میں بھی اپنا وظیفہ جاری رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی
اسے ثبات قدمی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے یاد الہی سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ برکت ہے جو آپ کو عام حالت میں شاید نہ ملے۔ اسی لیے اگر آپ کا وظیفہ 100 بار ہے یا 1000 بار ہے، اسے نامکمل مت چھوڑیے۔ آپ کی وہ تسبیح جو آپ نے ناپاکی میں تڑپ کر پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہی آپ کی مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے اپنے دل کے کان کھول کر اور دل کی تختی پر تحریر کر کے سن لیں۔ اب تک ہم نے یہ تو جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے اور وہ ناپاکی میں بھی ہمارا درود قبول فرماتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی جگہوں اور ایسی حالتیں بھی ہیں جہاں درود پاک پڑھنا آپ کو ثواب کے بجائے سخت گناہ کا مستحق بنا دیتا ہے؟ جی ہاں دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ تجسس میں مارے جاتے ہیں کہ بھلا درود پڑھنے سے بھی کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، اگر آپ ادب کی حدود کو پار کر دیں۔ پہلے اس سوال پر آتے ہیں جس نے آج کے دور میں ہر مسلمان کو الجھایا ہوا ہے کہ موبائل پر درود پاک دیکھ کر پڑھنا یا اس کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ آج ہمارا موبائل ہی ہمارا مدرسہ ہے اور ہمارا موبائل ہی ہماری لائبریری ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں غسل کی حاجت ہے اور ہم نے موبائل ہاتھ میں تھاما ہوا ہے تو کیا اسکرین پر درود پاک کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے دوستو، موبائل کی اسکرین پر جو الفاظ تحریر ہوتے ہیں وہ روشنی یعنی پکسلز کی صورت میں ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص دھیان رکھیے گا کہ آپ کی انگلی ان مبارک الفاظ کو بلا واسطہ نہ چھوئے جہاں اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر ہو، یعنی اسکرین کو حاشیے سے پکڑیں یا اسکرول کرتے وقت احتیاط کریں۔ رہی بات سننے کی، تو ناپاکی کی حالت میں درود پاک سننا آپ کی روح کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے، جسم بیمار ہے، تو درود پاک کی خوبصورت آواز لگا کر اسے سنیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل پاک ہوگا بلکہ آپ کو اس ناپاکی کی حالت سے نکلنے کی ہمت اور طاقت بھی ملے گی۔ اب آتے ہیں اس پیشکش کے سب سے بڑے اور اہم سوال کی طرف جس کا جواب آپ کا شعور بیدار کر دے گا کہ وہ کون سی خاص حالتیں ہیں جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے۔ دوستو، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو اپنی محبت پر ادب کو ترجیح دینی ہوگی۔ پہلی حالت جب آپ غسل خانے یا ٹوائلٹ میں ہوں اور قضائے حاجت کی صورت میں ہوں، اس وقت زبان سے درود پاک کا ایک لفظ نکالنا بھی سخت بے ادبی اور منع ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر پاک ہے اور اسے ناپاک جگہوں پر زبان سے ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ وہاں آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری حالت جب آپ اللہ تبارک و تعالی کا کلام یعنی قرآن پاک سن رہے ہوں یا کوئی دینی درس سن رہے ہوں، اس وقت درود پاک یعنی بلند آواز میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی تسبیح میں مصروف رہیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی کلام کی توہین کر رہے ہوں گے۔ تیسری حالت وہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو شرعی طور پر ناپسندیدہ یا گناہ کا کام ہو تو اس دوران یا اس جگہ پر درود پاک پڑھنا
نعوذ باللہ استہزاء کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو گناہ کے کاموں کے ساتھ مت جوڑیے۔ میرے بھائیوں، محبت اپنی جگہ ہے لیکن ادب پہلا قرینہ ہے۔ محبت کے قرینوں میں اگر آپ نے ان جگہوں پر درود پڑھا جہاں منع کیا گیا ہے تو آپ فائدے کے بجائے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ شیطان آپ کو ورغلائے گا، پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہاں خاموش رہنا ہی اصل درود پاک ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اب ہم اس پیشکش کے اس آخری حصے میں ہیں جہاں آپ کے دل کے تمام بوجھ اتر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی میں درود پاک پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے یا صرف شیطان کا وسوسہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ بھائی جب میں پاک صاف ہو کر عطر لگا کر درود پڑھتا ہوں تو مجھے ایک الگ نور محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں ناپاکی میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری روح تاریکی میں ہے، شاید میری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے آپ کی روحانی طاقت درود پاک پڑھنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی کی حالت میں جب آپ ٹوٹے ہوئے دل اور ندامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانیت کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی وہ پکار بہت زیادہ پسند ہے جو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری آواز آسمانوں تک جائے۔ شیطان آپ کو نا امید کرنا چاہتا ہے کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درود پاک وہ نورانی سیلاب ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر ناپاکی اور ہر کثافت کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر آپ ناپاکی میں درود پاک چھوڑ دیں گے تو آپ اس روشنی سے دور ہو جائیں گے جو آپ کو پاکیزگی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ آپ کی روحانی طاقت آپ کے درود پاک میں چھپی ہے، آپ کے جسم کی حالت میں نہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس طویل گفتگو کا لب لباب اور وہ 12 باتیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ناپاکی صرف جسم کے اوپر آتی ہے، آپ کے ایمان اور آپ کے دل کی نیت کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری بات، درود پاک تلاوت نہیں بلکہ دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے لیے غسل کی شرط نہیں رکھی ہے۔ تیسری بات، قرآن پاک کو چھونا اور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن درود پاک کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے۔ چوتھی بات، فرشتے آپ کا درود ہر حال میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی ظاہری حالت کے محتاج نہیں ہیں۔ پانچویں بات، شیطان ادب کا بہانہ بنا کر آپ کا ذکر چھڑوانا چاہتا ہے، اس کے فریب میں کبھی نہ آئیں۔ چھٹی بات، آپ کا وظیفہ ناپاکی میں نہیں ٹوٹتا، اسے جاری رکھیے تاکہ برکت کا سلسلہ قائم رہے۔ ساتویں بات، موبائل پر درود پاک دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، بس بلا واسطہ اسکرین پر لکھے الفاظ کو نہ چھوئیں۔ آٹھویں بات، غسل خانے میں زبان سے ذکر کرنا سخت منع ہے، وہاں صرف دل میں یاد رکھیے۔ نویں بات، درود پاک روح کا صابن ہے، نجاست میں صابن کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 10ویں بات، اللہ تبارک و تعالی آپ کی گنتی سے زیادہ آپ کے دل کی طرف اور آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ 11ویں بات، ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت ہے کہ ہم کس حال میں آپ کو نہیں بھولے۔ 12ویں بات، آپ کی روحانیت درود پاک سے زندہ ہے، اسے کسی بھی وسوسے کی نظر کر کے
مردہ نہ ہونے دیں۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ جانے اگلا سانس کس حال میں آئے۔ اپنی زبان کو اس پاک ذکر سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ اگر آج کی اس پیشکش سے آپ کے ذہن سے کوئی ایک بوجھ بھی اترا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر حال میں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور کا خوف بھی ختم کر سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور بڑھائیے گا اور تبصرے کے حصے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔